الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کا ارشاد ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے ہمارے حبیب میرے بندوں کو بتا دو، آپ میرے بندوں سے یہ فرما دو کہ میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، بڑا مہربان بھی ہوں. لیکن فوراً فرمایا نبیہم ان عذابی هو العذاب الالیم، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بہت دردناک عذاب ہے. تو اللہ نے بندوں کو دونوں چیزیں اپنی بتا دی کہ مجھ سے زیادہ بخشنے والا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور میری پکڑ سے میری سزا سے سخت سزا بھی کسی کی سزا نہیں ہے. لا یوثق ولا وثاقہ احد، اللہ کی گرفت کی طرح، اللہ کے بندھن کی طرح کوئی اور گرفت نہیں کر سکتا، باندھ نہیں سکتا. ولا يعذب عذابہ احد، اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی اور عذاب نہیں دے سکتا. دونوں باتیں، یہ ایک فطری طریقہ ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو چیزیں بھی دلاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، اس کی پوری راحت کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، ڈپٹتا بھی ہے اور آگاہ کرتا بھی ہے. اسی طریقے سے قرآن و حدیث میں جب ہم دیکھیں گے تو دونوں چیزیں ہم کو سامنے آتی. اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے جلال سے بھی ڈرنا ہے، اللہ کے جمال سے بھی امید رکھنا ہے. باقی زندگی میں جتنا زیادہ ڈریں گے اللہ سے اتنا ہی اچھے رہیں گے، سیدھے راستے پہ رہیں گے. اور موت کے وقت جتنا زیادہ اللہ سے امید رکھیں گے اتنا ہی زیادہ محفوظ رہیں گے. اگر اس کا الٹا ہوا، زندگی میں زیادہ امیدیں کرتے رہیں گے تو عمل نہیں کریں گے. شیطان امیدوں میں انسان کو لگا دے گا، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں کر کے عمل سے پیچھے رکھ دے گا، اور موت کے وقت مایوس کر دے گا. تو کرے آج کیا ہے کر کو، تیری زندگی پوری برباد ہوگی، تباہ ہوگی، اب اتاش تیرا حشر کیا ہے، اب تیری آخرت تو حج ہے. اس طریقے سے انسان کو کیا کر دے گا، وہ مایوس کر کے رکھ دے گا. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں کہ زندگی میں ڈر زیادہ رہے جب بھی انسان کچھ عمل کرے، آخر وقت میں امید زیادہ رکھے کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور اللہ بہت مہربان ہے، قدردان ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احد منکم عملہ الجنہ، کہ تم میں سے کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اب کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، تو عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہو ایسا نہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ الا برحمت اللہ، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہی یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے اور دوزخ سے بھی کوئی عمل اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی شامل کر کے فرمایا ولا انا، اور میرا بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈر کا معاملہ تھا۔ باقی دوسری روایت میں سوال کرنے والے نے سوال کر دیا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میرا بھی یہی معاملہ ہے، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو اتنا ڈر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جیسا عمل کرنا ہے وہ ویسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان جیسی ہے، اللہ کے شایان شان بندہ عمل کرے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ اب اس میں بھی ظاہر میں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے، قیام کیسے فرمائے وہ کر سکتے، رکوع کیسا کیے وہ کر سکتے، سجدے میں کیسا گئے وہ بھی کر سکتے اس طریقے سے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو کیفیت تھی وہ ہم کہاں سے لا سکتے؟ کیسا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو دل میں لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی میں صلو کما رأیتمونی کی جگہ پر صلو کما اصلی اگر فرما دیتے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، تو کون پڑھ سکتے تھے؟ اتنی گنجائش تو نکل گئی، کما رأیتمونی جیسے تم مجھے دیکھ نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ ہو تو ظاہر میں تو ہم ذرا نقل کر سکتے ہیں، اچھا اتباع کر سکتے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی جو کیفیت ہے وہ ہم کہاں سے لا سکتے بولو؟ تو فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ تو یہ پہلی بات ہے انسانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہی اصل چیز ہے جو انسان کو عمل پر کھڑا کرے گی، اور انسان جتنا اپنے عمل کو بہتر بنانا چاہے اسی جذبے کی وجہ سے وہ بنا سکے گا، اسی ڈر کی وجہ سے وہ کر سکے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت اچھی تھی، بڑی طاقت آپ کو تھی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ ویسے بھی ایک نبی کو 40 جنتیوں کی طاقت دی جاتی تھی، اور ایک جنتی کو عام انسانوں کے 100 لوگوں کی طاقت دی۔ تو اس حساب سے دیکھے تو کتنا بنا؟ 4000 لوگوں کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم تعجب سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قد شبت، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ اللہ، یا رسول اللہ آپ کی صحت تو اتنی اچھی ہے نا، اور اتنی کم عمر میں آپ پر بڑھاپے کے آثار آ رہے ہیں نا،
جی ریش مبارک میں کچھ سفید بال آ گئے، تو تعجب سے پوچھ رہے ہیں قد شبت یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت. یہ جو سورے ہیں قرآن پاک میں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت، فرمایا ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کیا مانے؟ ان میں جو قیامت کا منظر، ان میں جو آخرت کے نقشے، وہاں کے ہولناک مناظر جو پیش کیے گئے ہیں، ان کو پڑھ کر میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں. اس کا اثر میری طبیعت پر ہو رہا ہے. انسان اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، بڑھاپے کے آثار طاری ہوتے ہیں، تو یہ ایک اسفار کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سفروں کی وجہ سے، اس سے بڑھ کر افکار کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے. تو فکروں کی وجہ سے انسان بوڑھا ہو جاتا. ہاں سفر میں بھی زیادہ جانے کا اتفاق ہو تو جیسے گھر کی حالت رہتی ہے ویسے سفر میں نہیں رہتی، جیسے گھر میں کھانا ملتا ویسے سفر میں نہیں ملتا، تو اس وجہ سے بھی یہ اثر بہت طاری ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ افکار، فکروں کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے. اس پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے بڑھاپے کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، کتنے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو گیا گناہوں کی معافی، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ذمہ. اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا دل میں تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا فرما رہے ہیں، وہ دن کے جو کیا بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ اکبر. بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنا ہولناک اور اتنا گھبراہٹ والا دن ہوگا. اور فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جھٹکا بڑا ہولناک، بہت بھاری، بہت ڈراؤنا، بہت خطرناک. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی پیٹ سے. وتری الناس سکارا، آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے. لیکن اللہ فرماتی وما ہم بسکارا، وہ نشہ شراب کی وجہ سے نہیں ہوگا، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زندگی میں سامنے رہے تو انسان کچھ ڈرے گا، کچھ عمل کرے گا. باقی اللہ کی توفیق سے جتنا بھی عمل ہو پھر اس پر امید بھی اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اللہ قبول کریں گے. ہماری والدہ مرحومہ اللہ غنی کی رحمت فرمائے ہمیشہ یہی بولتی تھی، ایک دن میں کئی پارے قرآن کے پڑھیں گی، سورتیں 20-25 سورے، 22 سے بڑے بڑے سورے پڑھیں گی، ہزاروں مرتبہ تسبیح، درود شریف، مراقبہ، استغفار، سب. پھر یہی بولیں گی اللہ معاف کریں گے کہ اللہ قبول کریں گے. برسوں سے ہم نے یہی سنا، ہمیشہ ایک دن میں کئی مرتبہ وہ یہی کہیں گے اللہ معاف کریں گے کہ اللہ قبول کریں گے کہ.
یہ چیز اللہ والوں کے دل میں ہوتی ہے، اللہ قبول کریں گے کیا؟ قبولیت کی امید بھی رکھتے ہیں، پھر ڈرتے بھی ہیں اللہ معاف کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں بھی عطا فرمائے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک دعا سکھائی، جب وہ بہت زیادہ اثر لے لیے تھے، بہت زیادہ ڈر گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار دعا پڑھائی۔ وہ دعا ہم بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں گے، بولتے جائیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ کیا اللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یعنی کتنے گناہ ہیں میرے، کتنے بڑے بڑے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو کہا۔ اب جو دعا پڑھائی گئی انہوں نے وہ دعا پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کو یہ دعا پڑھائی، پھر تیسری مرتبہ پڑھوائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اللہ کیا مانے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش وہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ یقیناً میرے گناہ بہت ہیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کی جھاگوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ سب ہیں، لیکن آپ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت کی ہمیں ہماری نیکیوں سے زیادہ امید ہے۔ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت کی ایک امید ہے، میرے عمل سے زیادہ مجھے آپ کی رحمت کی امید ہے۔ تو اللہ آپ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے نیکیوں کو بھی قبول فرما لیجئے، گناہوں کو بھی معاف فرما لیجئے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ تو یہ اس طریقے کی جو دعائیں ہیں، یہ ان کو پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے گناہوں کو آسان کلمات کے ذریعے سے کیوں نہیں بخشواتے؟ اللہ سے کیوں نہیں معاف کرا لیتے؟ آسان انداز سے، آسان کلمات سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی خضر کے الفاظ پڑھا کرو. اللہ اکبر. حضرت خضر. ہم نے عرض کیا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی. یہ دعا بھی انشاءاللہ اب آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں. اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک لما آتیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ واستغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک واستغفرک لكل خیر اردت به وجهک فخالتنی فیہ ما لیس لک. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اللہ اکبر. کیسی دعا ہے دیکھو. اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، بخش دیے ان باتوں میں جن میں میں نے آپ سے توبہ کی، لیکن ثم عدت فیہ، پھر ان کے گناہوں کی طرف میں لگا. توبہ کرنے کے باوجود بھی پھر وہ میں نے گناہ کیا. اللہ آپ معاف فرما دیجئے اور آپ بخش دیجئے مجھے کہ میرے ذات کے سلسلے میں نے جو آپ سے وعدہ کیا، عہد کیا تھا، آئندہ میں نہیں کروں گا ایسا کر کے، لیکن اللہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کیا. معاف فرما دیجئے اللہ، بخش دیجئے اللہ. اور اللہ میں معافی چاہتا ہوں کس چیز پر کہ جن نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی، لیکن میں نے ان نعمتوں کو گناہوں کے لیے استعمال کیا. اللہ، حلال غذا آپ نے عطا کی، طاقتور غذا آپ نے عطا کی، اس کو کھا کر میرے جسم میں طاقت پیدا ہوئی، تو اللہ بجائے عبادت کے میں آپ کی نافرمانی کیا، گناہ کیا. اللہ، آپ کی حلال نعمت کو میں نے حرام کام میں، اور اللہ میں معافی چاہتا ہوں ہر اس عمل کا جو میں نے ارادہ کیا تھا صرف آپ کے واسطے کرنے کا، مگر اللہ میں نے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا. آپ کے لیے نماز پڑھنے، آپ کے لیے نیکی کرنے کا ارادہ تو کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ اس عمل میں نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا، اس میں ریا اور دکھاوا بھی کر لیا. اللہ میں نے اس پر میں معافی مانگتا ہوں. اللہ آپ مجھے رسوا نہ فرمائیے، اس لیے کہ آپ مجھے جانتے ہیں. اللہ میری حقیقت کو جانتے ہیں. اللہ میں کتنا کمزور ہوں، اللہ یہ بھی آپ مجھے میرے بارے میں جانتے ہیں. اللہ آپ مجھے عذاب نہ دیجیے. اللہ آپ دے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، لیکن پھر بھی مت دیجیے. اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا کو پڑھ کر رونے لگے. اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کو حق ہے کہ وہ آپ کے بندے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اگر آپ معاف کریں تو آپ بڑے بخشنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں. تو دونوں چیزیں اللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ سے یہی التماس کر رہے ہیں، اسی کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اللہ معاف فرما دیجیے. اسی لیے حدیثوں میں خود جو ہے سید الاستغفار بتایا گیا، تمام استغفار میں سردار اور اصل. اور یہ بخاری شریف میں خود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سید الاستغفار بتایا. اور اس کی فضیلت جو بتائی گئی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے، استغفار کرے، پھر اسی دن شام سے پہلے اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور شام کے وقت اگر یہ استغفار کرے اور اسی رات اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر.
یہ سید الاستغفار ہے. اللہم، آپ بھی پڑھیے، انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ دیکھیے، اللہم انت ربی، اللہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے. خلقتنی، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نہیں پیدا کرتے تو میں زندہ ہی نہیں ہوتا. وانا عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ میں آپ کے عہد اور وعدے پر ہوں، لیکن جتنی میری سکت ہے، جتنی میری طاقت ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا. اور اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو شر اور جو برائیاں، جو گناہ میں نے کیے ہیں اللہ، اس سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، اللہ میں اقرار کرتا ہوں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی، اور اللہ ساتھ ہی میرے گناہوں کا بھی میں اقرار کرتا ہوں. اللہ آپ نے آنکھ دی، دیکھنے کی طاقت دی، ورنہ میں اندھا ہوتا. اللہ آپ نے کان دیے، سننے کی طاقت دی، ورنہ میں بہرا ہوتا. اللہ آپ نے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، ورنہ میں گونگا ہوتا. اللہ آپ نے عقل دی، سمجھنے کی طاقت دی، ورنہ میں پاگل ہوتا. اللہ آپ نے عزت دی، ورنہ میں بے عزت ہوتا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ کے سامنے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ کی جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، جو آپ ان کا بھی ہمیں اقرار کرتے ہیں، اور اللہ ساتھ ہی اپنے گناہوں کا بھی آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. اللہ فاغفر لی، اللہ بخش دیجئے مجھے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ نہیں ہے گناہوں کو بخشنے والا کوئی آپ کے سوا. تو اس میں بندہ پوری طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی ہر چیز کو پیش کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ اللہ ہم مانتے ہیں آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کی عطائیں ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے یہ خطائیں ہیں، یہ گناہ ہیں. تو اس طریقے سے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرے، استغفار کرے. تو بھائی، میری ماں و بہنیں، دور و قریب بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات، اب بس ہمارے پاس چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. حساب سے دیکھا جائے تو 4 گھنٹے سمجھو. یہ اخیر کا ایک وقت ہے، لیکن اس میں بھی اگر انسان کچھ کوشش کر لے، اللہ کو منا لے. ارے وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی انسان کیا کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے تو بہت دنوں سے دیکھتے ہیں تو ٹکٹ فل ہے کر کے ہی سٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ امید کر کے آ جاتے ہیں اور کچھ کوشش کر لے تو ایسا ہوتا ہے کہ آخر وقت میں کوئی آنے والا نہیں آتا ہے تو اسے سیٹ مل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کی کوشش پر، اس کی طلب اور اس کی تڑپ پر اس کا سفر طے ہو جاتا ہے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے تو ٹکٹ بک کی تھی 3rd کلاس کی، لوکل کلاس کی، آرڈنری کی، لیکن کبھی خود فلائٹ والے اس کو 1st کلاس کی ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. کئی ہمارے دوستوں کو ایسا ہوا ہے، ان کو VIP لانچ میں ٹھہرایا گیا، ان کو بزنس کلاس سیٹ دی گئی. یہ کیا ہوا؟ ایک لک، ایک چانس، ایک موقع، ایک ایسا وقت تھا کہ ان کو یہ بات مل گئی. تو ویسا اللہ جل جلالہ کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ نواز دے، تو اللہ کو روکنے والا کون ہے؟
وہ ایئر لائنس والوں سے جا کر کون پوچھ سکتا ہے تم نے کیوں سے یہ سیٹ دی کر کے؟ وہ ان کی مرضی کی بات ہے، ہم چاہے جو بھی کریں آپ کی مرضی، ہماری مرضی ہے، تمہیں پوچھنے کا کیا حق ہے؟ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ معاف کرتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پاک کر دیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بدیوں اور برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کر دیں تو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے۔ تو اس لیے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آج ہماری خانقاہ سے 6:15 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی اور مکسلر پر وہ دعا ہوگی۔ جو لنک آپ لوگ آن کر کے یہ روزانہ بیان سنتے ہیں، اسی لنک میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اس سے پہلے ہی ساری تیاریاں کر کے افطار وغیرہ کی ساری جو ہے مصروفیات ہیں، اس سے فارغ ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بچوں کو بھی شریک کر لیں، گھر والوں کو بھی شریک کر لیں، اور سب کو خاموش کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری اللہ لجاجت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے فضل سے اللہ جنت نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل على المؤمنين. والله 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 ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دور قریب سے شروع رمضان سے بہت سے حضرات آئے اور واپس گئے. کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے، کوئی مہینے بھر کے لیے، اور قریب دور سے کم و بیش وقت کے لیے. بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے، بڑی طلب کے ساتھ بھی آئے، اور ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وقت بھی اچھا گزارے، فکر کے ساتھ بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کے واپس ہونے کو بھی قبول فرمائے.
اللہ جو جذبہ لے کر گئے ہیں اللہ اس پر قائم فرمائے، اور جیسے یہاں ایک پاکیزہ ماحول میں رہے اور غیر غلط چیزوں سے بچے اور اپنا وقت صحیح گزارے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ میں غیر غلط چیزوں سے بچائے، صحیح کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی والی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک
أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديورهم اللهم خرب بيوتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير اللهم من أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا قديم المعروف يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم یا قدیم الاحسان احسن الینا بإحسانک القدیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ تھوڑی دیر باقی رہ گئی ہے، اللہ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے پر اللہ ہماری لاپرواہیوں کو، سستیوں کو، ناقدریوں کو، نافرمانیوں کو ہے اللہ ناشکریوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اللہ ہم یقیناً مانتے ہیں جس طرح اس کا حق ادا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ بھی اللہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اور اچھی طریقے سے اس کو گزار سکتے تھے ویسے بھی ہم نے نہیں گزارا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، قبول فرما لیجیے. اللہ آپ کو حق ہے، آپ کہیں قبول نہیں ہے پھر بھی قبول فرما لیجیے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ
رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں اور اللہ نعمتوں کا اقرار اور اعتراف بھی ہے اللہ۔ اللہ گناہ ہم سے ہوئے ہے اللہ، معافی آپ سے ہوتی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ بھی یہ رمضان کی مبارک ساعت نصیب فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، مردودیت سے بچائیے اللہ، محرومیت سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ مقبولیت عطا فرمائیے اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اچھے سچے بندے بنائیے اللہ، نیک اور ایک بنائیے اللہ۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا